السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم پڑھیں گے کتاب الایمان کا باب نمبر 7، جس میں ہے حدیث باب الایمان باب الایمان قول لا الہ الا اللہ، یعنی کہ ایمان کیا ہے؟ کہنا لا الہ الا اللہ۔ ایمان یہی ہے کہ اللہ کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اس حدیث میں ہم یہی پڑھیں گے کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے ابو طالب کی وفات کا، کہ ابو طالب کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے گئے ابو طالب کے پاس۔ وہاں پہ آپ نے پایا کس کو؟ ابو جہل کو اور عبداللہ بن مغیرہ کو، جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ایسے موقع پر آپ نے ابو طالب کو کہا ہے چچا آپ کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کے لیے اللہ کے حضور کلمہ شہادت کی گواہی بن جاؤں گا۔ تو ابو جہل بھی اور جو مغیرہ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابو طالب کیا تم اپنا جو عبد المطلب کا دین ہے وہ چھوڑ دو گے؟ فلم یاز اللہ رسول یحرزوہ علیہ، تو رسول کے وسلم بار بار انہیں کہتے تھے چچا کلمہ شہادت کا اقرار کر لیں، اور دوسری طرف جو دونوں تھے نا وہ بھی اس کا اقرار کر رہے تھے، وَيُؤْذَانِ بِتِلْكَ مقالاتی، وہ دونوں بھی اس کا اقرار کر رہے تھے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے۔ آخر میں ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ ماں کلمہم، جو انہوں نے کہا تھا اعلیٰ ملتی عبد المطلب، کہ عبد المطلب کے دین پہ میں قائم رہوں گا، اور وہ ابا اور ان کے جو چچا تھے یقول لا الہ الا اللہ، انہوں نے انکار کر دیا تھا لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے مقابلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اما واللہ نستغفرانی، کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب معلوم ان کا، جب تک مجھے معاف نہیں کر دیا جاتا، جب تک مجھے منع نہیں کر دیا جاتا۔ فنزل اللہ تعالیٰ فیہ مکان للنبی، تو یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابا ان کے جو چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ابو جہل اور عبداللہ بن مغیرہ، یہ دونوں ان کے پاس تھے ابو طالب کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کہا تھا کہ چچا کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیں، اس وجہ سے میں آپ کے مسلمان ہونے کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ لیکن ابو طالب نے آخر میں جو چیز کو قبول کیا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے دین عبد المطلب پر قائم رہنا چاہتے تھے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا۔ اس کے مقابلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہیں کر دیا جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب تک ان پر بات کھل چکی ہو کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، انہیں پتہ ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کلمہ طیبہ کا اقرار نہیں کرتے، تو مسلمانوں کو اور نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اس حدیث میں ہم یہی پڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ جب انسان پہ جان کنی کا عالم ہوتا ہے، جب انسان کی جان رہی ہوتی ہے، تو تب اگر وہ توبہ کا اقرار کریں یا کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہ اس وقت کو توبہ کرے جب وہ ابھی مرگ موت میں نہیں ہے، یعنی کہ اب اس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کیا کرتا ہے؟ کر لیتا ہے۔ کسی کی موت کا وقت جب قریب آ جاتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، لیکن جب حالت نزاع سے پہلے ہی وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اگلی حدیث ہے باب نمبر 8، باب من لقی اللہ، جو ملنا چاہتا ہے بالایمانی، اللہ کے ساتھ ایمان کی حالت میں ہوا غیر الشاکی، اور اس نے وہ آمیزش نہیں کی، شرک کو شامل نہیں کی ہے اللہ کے ساتھ، فیہ داخل الجنت، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وحورم علی النار، تو اللہ اس پر دوزخ کو حرام کر دے گا۔ یعنی کہ یہ باب ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا کسی بھی اعتبار سے، تو جس نے ایسا کیا وہ شخص جنت میں جائے گا اور دوزخ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، جو کوئی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ان عیسیٰ عبداللہ، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، ورسول ہی وکلمۃ القیٰ، اور وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا مریم کی طرف، اور روح مریم علیہ السلام کے پاس آئی تھی۔ تو جس نے ان تمام چیزوں کا اقرار کر لیا کہ یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، تو اللہ نے اس پر دوزخ کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، اور وہ شخص جنت میں جائے گا۔ ادخل اللہ جنتی، بے شک
اس کے من کانا من عاملین، اس کے عمل بے شک جس جیسے مرضی ہوں گے وہ جنت میں جائے گا۔ اب دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من ابواب جنتی ثمانیات ایہما، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں تو وہ جس میں سے چاہے مرضی داخل ہو جائے۔ یہ گواہی کس چیز کی دینی ہے؟ پہلی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری کہ شہادت گواہی دینے کہ اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تیسری گواہی دینی ہے کہ عیسیٰ جو تھے، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے رسول اور کلمۃ اللہ ہیں، جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القال کیے تھے، ان کی طرف ان کے جو تھے وہ بھیجا تھا، تو اس پر دوزخ جو ہے وہ حرام ہو جائے گی اور جنت کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ اگلی حدیث ہے یہ معاذ بن جبل کے حوالے سے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں بین انا ردیفی نبی، کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے، لیسا بینی و بینہ الا آخر راحل، یعنی کہ ہم دونوں کے بیچ میں صرف ایک چیز کا فرق تھا، جو سواری کے ہوتے ہیں درمیان میں جاوا ہوتا ہے، اس کی لکڑی کی نا ہم دونوں میں صرف فرق تھا۔ تو آپ نے فرمایا معاذ میں تمہیں ایسا بتاؤں، آپ نے معاذ کو فرمایا، معاذ کو کل تو معاذ کہتے ہیں لبیک یا رسول وسلم، کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں جو آپ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ وسلم خاموش ہو گئے، پھر آپ وسلم نے تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا، پھر آپ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے ان سے فرمایا حل تدری ما حق اللہ حق کل اللہ علی عبادی، تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ تو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر یہ والی اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے اعلی عبادی ان یعبدوہ، کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، تو حضرت سعد کہتے ہیں تو پھر آپ وسلم نے فرمایا حل تدری مل حق عبادی، اور تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق کیا اللہ پر؟ تو انہوں نے کہا علی اللہ اذا فعلوا، جب وہ یہ کریں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو قلت، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا الحق عبادی علی اللہ ان لا یعذبہم، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس کے ساتھ شرک نہیں کیا اور اللہ کی عبادت کی، تو اللہ جو ہے اس کو دوزخ سے دور کر دے گا، اس کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ ہے جو آپ وسلم نے فرمایا تھا بندوں پر اللہ کا حق، کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں پر اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ یہ والی حدیث بھی سیم ایسے ہی ہے، بس یہاں پہ آپ وسلم کے گدھے کا، جو آپ وسلم کا گدھا تھا حفیر نامی، اس کا ذکر ہے کہ اس پہ وہ سوار تھے دونوں، اور اس کے ساتھ یہی کہا گیا ہے کہ جب حضرت ابو معاذ بن جبل نے کہا ہے کہ یہاں پر آفلا ابشر بالناس، کہ میں لوگوں کو اس کی خوشخبری دے دوں، کہ آپ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور تو اس کی عبادت کرنی ہے، تو اللہ بھی اس کو عذاب نہیں دے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا لا تبشرہم فیتکلوا، یعنی کہ وہ توکل کریں گے اس چیز پر۔ آپ نے فرمایا نہیں، انہیں خوشخبری نہیں دینی، اگر تم دو گے نا پھر وہ اسی چیز پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور کوئی عمل نہیں کریں گے۔ لا تبشرہم فیتکلوا، یعنی کہ وہ اس پر توکل کر بیٹھیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ اگلی حدیث بھی سیم ایسی ہے، اسی کی طرح کے الفاظ ہیں کہ معاذ بن جبل کو، بس فرق یہاں پہ آیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے کب لوگوں کو، یعنی کہ اب وسلم نے منع فرمایا تھا کہ لوگوں کو تم نے اس بارے میں آگاہ نہیں کرنا، لوگوں کو اس بارے میں آگاہ نہیں کرنا۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ انہوں نے کس ٹائم پہ لوگوں کو بتایا تھا؟ اپنی وفات کے وقت، تاکہ اس حال سے بھی کہ حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہ ہو جائے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ صرف اتنا ہی ہے، کیونکہ بار بار کتاب الایمان کی جو حدیثیں ہیں وہ رپیٹ ہو رہی ہیں، تو اس حدیث میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہے، تو اللہ بھی اس کو دوزخ کی عذاب نہیں دے گا، دوزخ سے دور فرما دے گا۔ لیکن آپ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو صرف اسی وجہ سے منع فرمایا تھا کہ آیا وہ لوگ اسی پر عمل